أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره
إنه كان توابا۔ فضائل آیت الکرسی۔ ہر فرض نماز کے بعد اس کا پڑھنا رزق میں فراوانی کا باعث ہے۔ اسے ہر روز صبح و شام پڑھنا چور، ڈاکو، آتش زدگی سے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ ہر روز فریضہ نماز کے بعد اس کا پڑھنا سانپ بچھو کا تعویذ ہے، بلکہ جن و انس کے نقصان سے بچاؤ کا سبب ہے۔ اگر اس کو لکھ کر کھیت میں دفن کر دیا جائے تو وہ کھیت چوری اور نقصان سے بچا رہے گا اور اس میں برکت ہوگی۔ اگر آیت الکرسی لکھ کر دکان میں رکھی جائے تو اس میں خیر و برکت کا ذریعہ بنے گی۔ اس کا گھر میں لکھ کر رکھنا چوری سے بچاؤ کا موجب ہے۔ اگر مرنے سے پہلے اس کو پڑھ لے تو بہشت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ ہر شب سوتے وقت آیت الکرسی کا پڑھنا فالج سے حفاظت کا باعث ہے۔ ترجمہ آیت الکرسی۔ اللہ نہیں کوئی خدا سوائے اس کے جو زندہ ہے، بندوبست کرنے والا، اس پر نہ غنودگی غالب ہوتی ہے اور نہ نیند۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ کون ہے وہ جو بغیر اس کی اجازت کے اس کے ہاں سفارش کرے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے اسے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، وہ اس کے علم میں ذرا بھر بھی حاوی نہیں ہے مگر وہ جتنا چاہے۔ اس کی کرسی آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اس کی حکومت کی وسعت آسمانوں اور زمین سے زیادہ ہے۔ ولا یعودہ حفظہما، ان دونوں کی حفاظت اس سے گراں نہیں گزرتی۔ وہو العلی العظیم، وہ اونچا ہے بہت بڑا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت گمراہی سے الگ ہو کر نمایاں ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، اس کے بعد جو باطل کی طاقت کے ماننے سے انکار کرے، طاغوت کا کفر کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے مضبوط رسی تھام لی ہے۔ لا انفصام لہا، جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ سرپرست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالتا ہے۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا، اولیاؤہم الطاغوت، ان کی سرپرست باطل قوتیں ہیں، یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف لے جاتی ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی آگ میں جانے والے ہیں، یہی اصحاب النار ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں پر عروۃ الوثقی سے مراد محمد و آل محمد، علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک 12 امام اور 14 معصومین علیہ السلام عروۃ الوثقی کا مصداق ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بچوں کے حافظے کے لیے
بچوں یا بڑوں کے حافظے کے لیے یہ ایک دعا ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین علیہ السلام کو ترقی حافظہ کے لیے تعلیم فرمائی تھی۔ سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتہ، سبحان من لا یأخذ اہل الارض بالوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، اللہم اجعل لی فی قلبی نورا وبصرا وفہما وعلما انکا علی کل شیء قدیر۔ پاک ہے وہ خدا جو اپنی مملکت میں رہنے والوں پر زیادتی نہیں کرتا، پاک ہے وہ خدا جو طرح طرح کے عذاب سے اہل زمین کی گرفت نہیں کرتا، پاک ہے وہ خدا جو مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اے معبود، میرے قلب میں نور بصیرت، فہم اور علم کو جگہ دے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نیز ہر دعا کی قبولیت کے لیے دعا سے پہلے بھی اور دعا کے آخر میں محمد و آل محمد پر درود بھیجا جائے تو وہ دعا قبولیت کا شرف حاصل کر لیتی ہے۔